ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے۔ رشتے وقت کے لحاظ سے بدل جاتے ہیں، میں نے یہ سنا تھا، لیکن اس قدر گر جائیں گے اور اپنے ہی محرم رشتے اتنے گھٹیا ہوں گے، یہ نہیں سوچا تھا۔ میرے اپنے ہی شوہر نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، اس کے بعد میرے لیے زندہ رہنا مشکل تھا۔ میں بس مر جانا چاہتی تھی، مجھے موت آ جائے اپنی ساس کے ہاتھوں سے۔ پیر بابا کا دم کیا پانی پیتی، لیکن وہ پانی میری بربادی تھا۔ جب میں نے ایک دن وہ پانی نہ پیا تو اپنے شوہر کا اصلی روپ دیکھا۔ میرا شوہر تو مجھے غیر مردوں کے سامنے، میرا نام ملیحہ تھا اور میری عمر صرف 18 سال تھی۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی اور اس لیے کم عمری سے ہی میرے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے۔ میری اماں بھی چاہتی تھیں کہ میں جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں، کیونکہ میری بھابھیوں نے گھر میں مجھے تو نوکرانی بنا دیا تھا۔ دونوں بھابھیوں نے سارے گھر کے کام میرے ذمہ ڈال دیے تھے اور وہ دونوں کسی مہارانی کی طرح عیش کرتی۔ میری اماں بھائیوں کے سامنے یہ بات اس لیے نہ کہتی کہ میری اماں دونوں بھائیوں کے آسرے سے ہی زندگی گزار رہی تھی۔ اماں کو اس بات کا خوف تھا کہ بھائی ہمیں گھر سے نکال دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے، کیونکہ دونوں ہی بھائی کی لو میرج ہوئی تھی اور وہ پوری طرح اپنی بیویوں کے قابو میں تھے۔ ایسے میں میرے لیے ایک دن ابا کے دور کے رشتہ داروں میں سے کسی کا رشتہ آیا۔ اماں کو وہ لوگ اب ٹھیک طرح سے یاد نہیں تھے، کیونکہ ابا کے انتقال کو کئی سال گزر چکے تھے اور اس کے بعد کسی بھی خاندان والے نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ لڑکے کی اماں رشتہ لے کر آئیں تو مجھے اپنے برابر میں بٹھا لیا اور میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ میرے مرحوم باپ کو بھی یاد کرتی رہیں۔ وہ بہت ہی پیسے والی تھیں اور انہیں ہم سے جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ تو بس سادگی سے مجھے رخصت کروا کر لے کے جانا چاہتی تھیں۔ جاتے جاتے وہ اپنے بیٹے کی تصویر دے کر چلی گئیں اور 2 دن کا وقت بھی دے دیا۔ وہ جلد ہی اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں سے چھپ کر وہ تصویر دیکھی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکا تھا جو دیکھنے میں ہی حسن کا پتلا معلوم ہو رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ اتنا خوبصورت بیٹا تھا ان کا، وہ ہم جیسے لوگوں کے دروازے تک کیوں آئی ہیں، جبکہ ان کے پاس کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کا بیٹا بھی بہت خوبرو ہے، لیکن جس طرح وہ میرے ابا کا ذکر کر رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے انہیں ابا سے بہت محبت رہی ہو۔ شاید اسی لیے وہ ہمارے دروازے تک آئی تھی۔ اماں نے بھائیوں کو اس رشتے کے بارے میں بتایا تو بھائی یہ سن کر ہی خوش ہو گئے کہ انہیں جہیز کے نام پر کچھ بھی دینا نہیں پڑے گا۔ میری شادی تو ان لوگوں کے لیے ویسے ہی بوجھ تھی، اسی لیے انہوں نے اماں پر دباؤ ڈالا کہ اماں فوراً اس کا رشتہ پکا کر دیں۔ اماں ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے خلاف تھیں۔ اماں نے بھائیوں سے کہا کہ پہلے تم دونوں لڑکے کے گھر والوں سے بھی مل لو اور لڑکے سے بھی، اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لو، پھر ہی شادی کروں گی میں۔ اگلے دن ہی دونوں بھائیوں نے آ کر اماں کو مطمئن کر دیا کہ وہ لوگ بہت ہی اچھے ہیں اور کوئی بھی غیر نہیں، ابا کے رشتہ دار ہیں۔ اماں بھی مان گئی، میری جلد ہی شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال میں سبھی خوش تھے۔ میری ساس نے بہت گرم جوشی سے میرا استقبال کیا تھا اور مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ شادی کی رات ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں عبید کے لیے بہت ہی خاص ہوں۔ جس طرح عبید نے مجھ پر اپنی محبت اور توجہ نچھاور کی تھی، میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ عبید اور اس کی اماں دونوں ہی میرا بہت خیال رکھتے، روزانہ مجھے زبردستی میوہ جات کھلاتے، جوس پلاتے اور یہاں تک کہ طاقت کی دوائیں بھی کھلاتے۔ عبید کو میں ہمیشہ ہی بہت کمزور لگتی اور وہ اسی بات کو لے کر مجھ سے پیار سے غصہ بھی کرتے اور کہتے کہ وہ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی۔ دن بہت ہی تیزی سے گزر رہے تھے اور میں بہت ہی خوش اور مطمئن تھی، لیکن شادی کے 6 ماہ بعد تک بھی میں امید سے نہیں ہوئی تھی۔ اکثر ہی میری ساس باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھ لیتی کہ کیا تم ابھی تک ماں نہیں بننا چاہتی؟ میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ عبید کو بھی بچے بہت پسند ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں جلد ہی ان کے بچے کی ماں بن جاؤں۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتے تو آنے والی اولاد کے مستقبل کے لیے ایسے ایسے پلان بناتے کہ میں حیران رہ جاتی۔ میرا بھی دل چاہنے لگا تھا کہ میں بھی اب ماں بن جاؤں۔ میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے اپنے گھر گئی تو وہ بھی مجھے یہی سوال کر رہی تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ شادی کے فوراً بعد ہر کسی کی زبان پر ایک ہی سوال مچلنے لگتا ہے۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ کسی ڈاکٹر کو دکھا لو۔ شادی میں اپنے گھر واپس آئی تو اگلے ہی دن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہتی ہوں، اس نے مجھے بھی اولاد کی تمنا ہے۔ میری بات سن کر عبید نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، ابھی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے، تم کیوں ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات کر رہی ہو؟ سکون سے اپنی زندگی گزارو، جب ہمارے نصیب میں اولاد ہوگی
تو ہمیں مل جائے گی۔ عبید کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ کہاں وہ ہر وقت بچوں کی بات کرتے تھے، اور اب جب میں ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات کر رہی تھی تو ان کا رویہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ عبید کو بزنس ٹور پر 1 مہینے کے لیے دبئی جانا تھا۔ میں بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی کہ ان کے بغیر میرے لیے یہ 1 مہینہ گزارنا بہت ہی مشکل تھا۔ میں کیسے ان کے بنا رہوں گی؟ وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میری ساس مجھے کہنے لگی، میں تمہیں ایک پیر بابا کو دکھاتی ہوں، ان کے عمل سے لڑکیاں جلد حاملہ ہو جاتی ہیں۔ پیر بابا کے نام پر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں آج تک کبھی ایسی جگہ نہیں گئی تھی، اور پھر میں جانتی تھی کہ اگر میں اس بارے میں عبید کو بتاؤں گی تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ عبید نے تو ڈاکٹر کو دکھانے کے بھی منع کر دیا تھا، تو وہ عامل بابا کے پاس جانے کی اجازت کیسے دیتے؟ یہی سوچ کر میں نے اپنی ساس کو انکار کر دیا، اور اگلے دن میری ساس بازار گئیں تو میرے لیے بوتل میں پانی لے کر آئیں اور مجھے بتایا کہ میں واپسی پر پیر بابا کے پاس چلی گئی تھی اور انہیں تمہارے بارے میں بتایا۔ پیر بابا نے تمہارے لیے پانی دیا ہے دم کیا ہوا، اسے 1 مہینہ پینے سے تم حاملہ ہو جاؤ گی۔ میری ساس نے سونے سے پہلے خود ہی مجھے 1 گلاس پانی میں ڈال کر دیا اور میرے کمرے میں بیٹھ گئیں۔ عبید کی غیر موجودگی میں بھی وہ میرا اتنا زیادہ خیال رکھ رہی تھی کہ میں انکار نہ کر سکی اور پانی پی لیا۔ میں خود بھی تو اولاد کی خوشی چاہتی تھی۔ عبید کو گئے 2 دن ہی ہوئے تھے، ان کے آنے تک تو عامل بابا کا علاج بھی مکمل ہو جاتا۔ مجھے پانی پلانے کے تھوڑی دیر بعد میری ساس اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں سونے کے لیے لیٹی تو مجھے فوراً ہی نیند لگ گئی۔ اسد روز رات کو مجھے فون کیا کرتے تھے، لیکن رات ان کے فون پر بھی میری آنکھ نہ کھلی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا سارا جسم درد کر رہا تھا اور میرے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ میں نے سائیڈ والے میز پر پڑا موبائل اٹھایا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ عبید کی 50 سے زیادہ مسڈ کالز میرے فون پر موجود تھیں۔ جب سے عبید گئے تھے مجھے 1 دن بھی ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی، شاید اسی لیے میں رات بہت گہری نیند سو گئی۔ میں نے عبید کو دوبارہ فون ملایا، لیکن عبید نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ یہ شاید وہ مصروف ہو گئے تھے۔ میری نظر گھڑی پر پڑی تو دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے کہ دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں تو صبح 9 بجے تک اٹھ کر اپنی ساس کے ساتھ ناشتہ کیا کرتی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی اور فریش ہو کر نیچے گئی۔ میری ساس کھانا کھا چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی، آج تو تم نے بہت ہی وقت لگا دیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں شوگر کی مریضہ ہوں اور اتنی دیر تک بھوکی نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے ناشتہ کر لیا ہے۔ عبید کا فون آیا تھا، تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے بتا دیا کہ تم تو ابھی تک اٹھی ہی نہیں ہو۔ ساس کی بات سن کر مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا اور اس بات کا بھی دکھ تھا کہ میری عبید سے بات نہیں ہو پائی۔ اب رات سے پہلے وہ دوبارہ فون نہیں کرنے والے تھے۔ میں نے اکیلے ہی بیٹھ کر ناشتہ کیا اور پھر نوکروں کے پیچھے پیچھے پھر کر گھر کے کام کاج کرواتی رہی۔ رات تک میرے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ عبید نے میرا بہت انتظار کیا ہوگا اور شاید وہ مجھ سے ناراض بھی ہو گئے ہوں گے۔ رات میری ساس دوبارہ پانی لے کر کمرے میں آئی۔ میں نے پانی کا گلاس ان سے لے کر پی لیا۔ کافی دیر تک وہ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، لیکن پھر اچانک مجھے بہت زیادہ نیند آنے لگی تو وہ مجھے آرام کرنے کا کہہ کر اٹھ گئیں۔ آج کی رات میں سونا نہیں چاہتی تھی، مجھے عبید سے بات کرنی تھی۔ میں ایسے ہی تکیہ سے ٹیک لگا کر بیٹھی رہی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتہ نہیں چلا، اور ایک دفعہ پھر میری آنکھ صبح کے 12 بجے ہی کھلی۔ میرے موبائل پر عبید کی ڈھیروں مسڈ کالز موجود تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ نہ جانے مجھے عبید کتنے خفا ہو گئے ہوں گے مجھ سے اور بات کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، لیکن میری نیند نے سب کچھ خراب کر دیا۔ آج سے پہلے مجھے کبھی ایسی نیند نہیں آئی تھی کہ فون بجنے پر بھی میری آنکھ نہ کھلے۔ میں فریش ہو کر نیچے گئی تو مجھے یقین تھا کہ میری ساس ناشتہ کر چکی ہوں گی۔ شرمندگی کے عجیب سے احساس نے مجھے گھیر لیا تھا۔ میں اپنے آپ ہی غصہ ہو رہی تھی۔ ناشتہ کر کے میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو 2 پرانی تصویریں وہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرا اٹھیں۔ مجھے اپنی ساس پر بہت پیار آیا، جنہوں نے مجھے برا بھلا کہنے کی بجائے مسکرا کر میری طرف دیکھا تھا، ورنہ عموماً ساس میں تو بہو کے دیر تک سونے سے ان کا جینا حرام کر دیتی ہیں۔ میری ساس نے تصویروں میں مجھے میرے ابا کی بہت ہی پرانی تصویریں دکھائیں۔ میری ساس نے بتایا کہ ابا اور وہ بچپن سے ساتھ پلے بڑھے تھے، لیکن میری ساس کی شادی کے بعد ان کا سب سے ملنا جلنا ختم ہو گیا۔ میری ساس سارا دن مجھے اپنے ابا کے اور اپنے قصے سناتی رہتی، جو اتنے مزے کے تھے کہ میں ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی۔ رات پھر میری ساس میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آئیں تو نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے باتیں کرتے کرتے پانی کا گلاس پینے کے بجائے ہاتھ میں ہی پکڑ کر رکھا۔ باتیں کرتے کرتے میری ساس کا فون بجنے لگا تو وہ مصروف ہو گئی اور میں نے موقع دیکھتے ہی سائیڈ میں رکھے روم باکسر میں پانی کا گلاس انڈیل دیا، جس کا میری ساس کو ذرا بھی اندازہ نہ ہوا۔ وہ نہ جانے کس سے بات کر رہی تھی کہ بات کرنے کے لیے اٹھ کر مجھ سے کافی دور چلی گئی تھی۔ جب وہ پلٹ کر آئیں تو میرے ہاتھ میں پانی کا خالی گلاس دے کر کہنے لگیں
کہ میں सोने के लिए जा रही हूँ, तुम भी आराम करो और उबैद का फ़ोन आए तो उठा लेना, वो 2 दिन से तुमसे बात करना चाह रहा है और तुम्हें बहुत याद कर रहा है। सास के जाने के बाद मैं भी आंखें बंद करके लेट गई। आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मुझे ये खौफ नहीं था कि मुझे नींद लग जाएगी। मुझे लेट कर ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि जो कुछ मेरे सामने हुआ उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिन रिश्तों पर मुझे खुद से भी ज़्यादा एतबार हो गया था, वही रिश्ते मुझे इस तरह धोखा देंगे। मुझे लिए आधा घंटा ही गुजरा था कि जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और उबैद मेरे कमरे में चले आए। लेकिन वो तन्हा नहीं थे, बल्कि उनके साथ कोई और मर्द भी मौजूद था। उबैद को आधी रात को अपने कमरे में देखकर मैं हैरान रह गई कि वो तो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, फिर वापस कैसे आ गए। उबैद मेरे करीब आए और मैं जो चादर अपने मुंह पर डालकर लेटी हुई थी उसे खींचकर हटाया और उसके बाद खुद ही अपने हाथों से मेरी हालत बिगाड़ने लगे। मैं हैरान थी कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंखें खोलकर उन्हें बताऊं कि मैं सो नहीं रही हूं, बल्कि जाग रही हूं। उबैद ने देखते ही देखते मेरा हुलिया नाजेबा कर दिया। शायद मुझे किसी मोम की गुड़िया की तरह हिला जुला रहे थे। उबैद ने खुद ही मेरा लिबास भी तब्दील करके मुझे एक छोटा सा नाइटी नुमा लिबास पहना दिया और इसके बाद उनके साथ आए मर्द ने मेरी तस्वीरें बनानी शुरू कर दी थी। मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब भी मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था कि मेरा शौहर मेरे साथ ऐसी बेहयाई भी कर सकता है। उबैद तो मुझे कहते थे कि वो मुझ पर जान निछावर करते हैं, मेरी सेहत का ख्याल रखते थे, लेकिन कभी मुझे उनका ये रूप भी दिखने को मिलेगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। सारी रात मैं इनके लिए कोई मॉडल बनी रही, जिस तरह की नाजेबा तस्वीर ली गई और साथ ही साथ वो खुद बार बार मेरे मोबाइल पर भी फ़ोन करते रहे। कुछ वक्त पहले वो मुझे पहले की तरह ठीक करके चले गए और मैं बिस्तर पर पड़ी आंसू बहाने लगी। दिन के 12 बज चुके थे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती। शाम तक मैं भूखी प्यासी अपने कमरे में ही पड़ी रही, तो मेरी सास खुद मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी कि आज तो तुम अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, सब खैर तो है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सास मेरे शौहर के इस खिलौने फेल में शरीक है या नहीं, इसीलिए मैंने खामोशी इख्तियार की और उनसे कह दिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनते ही मेरी सास परेशान हो गई और कहने लगी, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। उबैद भी यहाँ मौजूद नहीं है, ऐसे में अगर तुम्हारा मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो वो मुझसे भी नाराज़ हो जाएगा। मेरी सास मुझसे पूछ रही थी कि रात तुम्हारी उबैद से बात हुई या नहीं। मैंने कह दिया कि नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैंने डॉक्टर के पास जाने से भी मना कर दिया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस मामले को किस तरह अंजाम तक पहुंचाऊं और कैसे अपनी सास को बताऊं कि मेरे शौहर ने सारी रात मेरे साथ क्या किया है। मुझे यकीन था कि मेरी सास को इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं होगा। वो एक सीधी सादी सी मोहब्बत करने वाली औरत थी, जो मेरे अब्बा की मोहब्बत में मुझे बहू बनाकर लाई थी। मेरी सास ने मेरा खाना कमरे में ही भिजवा दिया और साथ ही कुछ दवाएं भी। मैंने मुंह हाथ धोकर, इंसान ने जो मेरे साथ मेरे शौहर ने किया ऐसा क्यों किया, जबकि मेरी मोहब्बत उनके लिए बिल्कुल खालिस थी। अकेले बैठे बैठे मुझे बेचैनी हो रही थी। मुझे ताज़ा हवा की ज़रूरत महसूस हुई तो मैं कमरे से निकलकर बाहर आई। सारे घर में घूमते फिरते मैं अपनी सास के कमरे के बाहर पहुंची तो उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी। मेरी सास फ़ोन पर उबैद से बात कर रही थी और वो उबैद को मेरी तबीयत की खराबी का बता रही थी। ये सोचकर मुझे सुकून का एहसास हुआ कि मेरी सास वाकई बेकसूर हैं। उनके लहजे में मेरे लिए बहुत फिक्र थी। इससे पहले कि मैं उनके कमरे में दाखिल होती, कुछ ऐसे जुमले मेरे कानों में पड़े कि मेरी रूह फना हो गई। मेरी सास उबैद से कह रही थी कि आज रात मैं इसको नशे की दवा नहीं दे सकती, क्योंकि शायद इसी दवा की वजह से उसकी हालत इतनी ख़राब हुई है। वो रोज़ाना जिस्म दर्द की शिकायत कर रही है। ऐसा ना हो कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमेशा के लिए हलाल हो। अपनी सास की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं दरवाजे पर ही खड़ी की खड़ी रह गई। वो कह रही थी कि उबैद, 1-2 दिन सब्र कर लो, उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो तो मैं दोबारा उसे नशे की दवा दे दूंगी और फिर तुम उसकी तस्वीरें बनवा लेना। वैसे भी हम इसकी एक एक तस्वीर का लाखों रुपया कमा भी चुके हैं। उसकी खूबसूरती हमारे बहुत काम की है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो कभी हामला हो। दवा की ज़्यादती की वजह से उसकी सेहत ख़राब हो। तुम सालों से मॉडलिंग कर रहे हो, लेकिन आज तक कभी तुमने इतना पैसा नहीं कमाया जितना इसकी तस्वीरों के ज़रिए कमाया है। मैं अपनी जिस सास को बेकसूर समझ रही थी, वो उबैद जितनी ही कसूरवार थी और मेरी नीम बरहना तस्वीरों के ज़रिए पैसा कमा रही थी। अचानक ही मेरा रिश्तों पर से एतबार उठ गया था। हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं और मैं भी अपनी सास और शौहर का दूसरा चेहरा देख चुकी थी, जो बहुत ही घिनौना था। वो दोनों मिलकर मेरा जिस्म फरोख्त कर रहे थे और मैं इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। मेरी सास उबैद से और भी बहुत कुछ कह रही थी, जिसे सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं वापसी के लिए मुड़ी तो अचानक ही मेरा हाथ दरवाजे से टकरा गया और मेरी सास को मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं इस तरह इनकी सारी हकीकत जान जाऊंगी।
اب جب انہیں پتہ چل ہی گیا تھا تو میں ہمت کر کے کمرے میں داخل ہو گئی اور میں نے خود ہی بتا دیا کہ میں ان کا اور عبید کا سارا سچ کل رات ہی جان گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں کہ اچھا، چلو اچھا ہے، اب تمہیں نشے کی دوائی دینی پڑے گی، بلکہ تم خود ہی ہمارے لیے کام کرو گی۔ یہ عالی شان بنگلہ، دولت اور پیسہ، یہ سب کچھ عبید کی ماڈلنگ کی وجہ سے ہماری زندگی میں آیا ہے، لیکن کچھ وقت پہلے ہی عبید کو پتہ چلا کہ ہم اس سے کئی زیادہ پیسہ کسی لڑکی کی تصاویر کے ذریعے کما سکتے ہیں جو نیم برہنہ ہو۔ عبید نے مجھے اس بارے میں بتایا تو مجھے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے ہی میں نے تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ بازار میں دیکھا تھا اور میں تم دونوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ تم بہت ہی خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی جس کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی بہت معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ تمہارے بھائی بھابھی تم سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے تمہارا انتخاب کیا۔ بغیر کسی چیز کے میں تمہیں اپنے اکلوتے بیٹے کی بیوی بنا کر لے آئی کیونکہ ہم تمہارے ذریعے کروڑوں روپے کما سکتے تھے۔ شادی کی پہلی رات سے ہی عبید موقع سے تمہاری تصویریں کھینچ کر فروخت کر رہا تھا، لیکن پھر میں صحیح طریقے سے تمہاری تصویروں کی ضرورت محسوس کر رہی تھی تو عبید نے دبئی جانے کا بہانہ بنایا۔ وہ رات کو فیشن فوٹوگرافر کو لے کر آتا اور تمہاری ڈھیروں تصویریں بناتا۔ تمہیں بہت ساری تصویر تو بغیر کپڑوں کے مردوں کے ساتھ بستر پر بھی بنی ہوئی ہیں جن سے تم واقف ابھی نہیں ہو۔ اپنی ساس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ عبید نے دبئی جانے کا ڈرامہ اس لیے کیا کیونکہ اگر کبھی تمہیں اپنی تصویروں کے بارے میں کچھ پتہ چل بھی جاتا تو عبید تمہیں کہتا کہ وہ تو یہاں پر موجود ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تم پر ہی بدکرداری کا الزام لگا دیتا۔ تمہارے باپ نے ساری زندگی مجھ سے شادی کے وعدے کیے اور پھر تمہاری ماں کی خوبصورتی کو دیکھ کر مجھے چھوڑ دیا۔ تم ہو بہو اپنی ماں کی جیسی ہو، اس لیے پہلے ہی دن سے مجھے تم سے شدید نفرت ہو گئی تھی، لیکن تمہارا خیال رکھنا ہماری مجبوری تھا کیونکہ ہمیں تصویروں کے لیے ایک صحت مند خوبصورت جسم چاہیے تھا۔ اب جب تم بچ گئی ہو تو عبید کو گھر سے دور نہیں رہنا پڑے گا، میں اسے واپس بلا لیتی ہوں، تو اپنی خوشی سے ہمارے لیے کام کرتی رہو تو ہم سب ایک ساتھ اچھی طرح رہ سکتے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پیسوں کی خاطر میری ساس اور میرا شوہر اس حد تک گر سکتے ہیں کہ اپنے ہی گھر کی عزت کو یوں سرے عام انٹرنیٹ کی زینت بنا دیں گے۔ میرے بھائیوں نے اماں سے جھوٹ کہا تھا، انہوں نے کوئی جان بین نہیں کی تھی، ورنہ انہیں پہلے ہی دن پتہ چل جاتا کہ عبید کوئی بزنس مین نہیں بلکہ ایک ماڈل ہے۔ میرے لیے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا، میرے آگے پیچھے کوئی سہارا نہیں تھا۔ میری بوڑھی ماں اتنا بڑا دھوکہ برداشت نہیں کر سکتی تھی اور میرے بھائی تو پہلے ہی مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ میں ایک ایسے جہنم میں پھنس چکی تھی جہاں سے باہر نکلنا میرے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ میں لیکن اس دلدل میں زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میری ساس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی تو میری وہ تصاویر جو انہوں نے ڈھکے چھپے طریقے سے فروخت کی ہیں اسے سرعام پیش کر کے مجھ پر بدکرداری کا بہتان لگا دیں گی۔ میرے پاس اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں عبید کے ہاتھوں کا کھلونا بن گئی۔ ہر رات میری اسی طرح نازیبا تصاویر بنائی جاتی اور انہیں مہنگے داموں فروخت کیا جاتا۔ اب تو میری ساس کو پیر بابا کے پانی کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا تھا۔ ایک دن روتے ہوئے میں نے اپنے ملازم کے سامنے مدد مانگی کیونکہ وہ بھی اپنے مالکوں کی اصلیت سے بے خبر تھا۔ ملازمہ نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گی۔ وہ بہت سے امیر گھروں کے بنگلوں میں کام کرتی تھی اور پھر بیچ میں ہی وہ میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئی۔ اس نے اپنے ایک مالک سے میری مجبوری بیان کی۔ اس کا وہ مالک پولیس آفیسر ایک بہت بڑا تھا جس نے میری مدد کی اور مجھے اس دلدل سے نکال لیا، اور ان دونوں کو میں لٹی پٹی اپنی ماں کے گھر واپس گئی تو میری بھابھیوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنی بوڑھی ماں کا ہاتھ پکڑا اور ایک کرائے کے گھر میں چلی گئی۔ اب میں لوگوں کے گھروں کا کام کرتی ہوں اور اپنا گھر چلاتی ہوں، لیکن مجھے اس بات کا سکون ہے کہ میں نے ہمیشہ کے لیے انہیں جیل پہنچا دیا تھا۔ لیکن آخری بار مجھے عبید شرمندہ لگا تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی وہ کیوں شرمندہ تھا۔ میرے سامنے اس گھر میں جو کچھ کرتے ہوئے مجھے کافی سال گزر گئے تھے، عبید کی اور میری بالکل نہیں ہوئی تھی آپس میں۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو سامنے عبید کھڑا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ کب رہا ہوا تھا، لیکن وہ بہت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے قدموں میں گر گیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ وہ میرے ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا نہیں اٹھوں گا جب تک معاف نہیں کریں گی۔ اماں نے اسے معاف کر دیا، لیکن میرے پاس اتنا بڑا دل نہیں تھا کہ میں اسے معاف کر دیتی۔ نہ میں اس کے ساتھ رہی، نہ میں نے اپنا نام اس کے نام سے الگ کیا، کیونکہ میں کبھی کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی میں نہیں لا سکتی تھی۔ میرے بھائی جو مجھ سے نفرت کرتے تھے، دونوں کی اپنی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن میں اب سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید نئی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔